وہ مایوسی اور کنفیوژن میں گھرے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بطور مسلمان ہمیں مایوس نہیں ہو سکنا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھنا ہے اور بہترین گمان رکھنے کی، کیونکہ ہم جیسا اپنے اللہ سے گمان رکھیں گے ویسا ہمیں عطا کیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے امید کا دامن پکڑے رہنا ہے اور انشاءاللہ ہم سب نے مل کے آپ کے لیے اللہ کی مدد سے بہتری لانی ہے۔ یہ نہیں کہ پاکستان میں کبھی اچھے کام نہیں ہوئے۔ ماضی میں کئی اچھے کام بھی کیے گئے، لیکن بہت سے ایسے کام ادھورے بھی رہ گئے جن کے نہ ہونے سے ملکی نظام پختہ اور مستحکم نہ ہو سکا۔ کئی منصوبے سرے سے ختم کر دیے گئے اور کچھ ادھورے چھوڑ دیے گئے، اور چلتے ہوئے منصوبوں کو بند کرنے کی وجہ سے ہمیشہ تسلسل ٹوٹتا رہا۔ وہ اس لیے یہ سنے بڑی غور سے، اس لیے تسلسل نہیں رہا کہ آنے والی حکومت پچھلی حکومت کے منصوبے بند کر دیتی تھی۔ افسوس کہ سیاسی جماعتوں کی آپس کی لڑائیاں اور ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کی وجہ سے بہت وقت ضائع ہو گیا اور ملک کو نقصان ہوا۔ لیکن اب موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ ہم سب مل کر آگے بڑھیں، تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے سب سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو۔ ہم نے سب کے ساتھ چلنا ہے اور یہ عہد کرنا ہے کہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر ملکی مفاد کو سامنے رکھیں۔ ملکی مفاد سب سے پہلے، سب مل کر کام کریں اور پاکستان کو سب سے آگے رکھا جائے۔ ہمیں سپر سٹار کی نہیں بلکہ سپر سسٹم کی ضرورت ہے، یعنی ایسا کہ میں نے پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ اس وقت شخصیات اہم نہیں ہیں، شخصیات اہم نہیں ہیں، سب سے اہم ہے آپ عوام، آپ سب سے اہم ہے اور ہمارا ملک سب سے اہم ہے۔ جب سب سیاسی جماعتیں اکٹھی مل کر چلیں گی تو حکومت میں آنے جانے سے ملکی ترقی کی رفتار کم نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنی معاشی ترقی کے منصوبوں میں تسلسل کو یقینی بنانا ہے۔ جانے والی حکومت اور پھر آنے والی حکومت میں یہ طے ہوگا کہ جو منصوبے جاری ہیں ان میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ترقی کا عمل کبھی نہیں رکنا چاہیے۔ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی لیکن قوم کے مفاد کا کام جاری رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہمارے سب اداروں میں ہم آہنگی ہو، وہ کسی بھی قسم کی سیاسی وابستگی سے آزاد ہوں اور سب اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ جہاں تک ہماری فوج کا تعلق ہے، سن لیں میری بات، جہاں تک ہماری فوج کا تعلق ہے وہ ہمارے محافظ ہیں۔ ان کے جوان ہمارے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے یقین اور اعتماد سے انہیں اور مضبوط کرنا ہوگا۔ ہماری فوج ہی ملکی سلامتی کی ضامن ہے، ہماری فوج ہی ملکی سلامتی کی ضامن ہے اور ہمیں ہمیشہ اپنی فوج پر فخر کرنا ہے۔ اپنے ہر جوان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں اور ان کی ماؤں کو سلام ہے۔ ہم آپ کو امید ضرور دلانا چاہتے ہیں لیکن کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہتے جو ہم پورا نہ کر سکیں، کیونکہ ماضی میں بھی ووٹ لینے کے لیے آپ سے بہت وعدے کیے گئے لیکن وہ صرف وعدے ہی رہے۔ ہم آپ سے وہی وعدے کریں گے، جنہیں ہم اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ضرور پورا کریں گے۔
ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیک نیتی کی وجہ سے ہمیں توفیق عطا فرمائے گا اور ہماری مدد فرمائے گا، آمین۔ آپ کی دعائیں اور آپ کا اعتماد ہماری کامیابی کا ضمانت ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نوجوانوں اور خواتین کی شمولیت کے بغیر ملک کی ترقی ممکن نہیں۔ علیم خان صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، ہم بھی یہ بات کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہماری ترجیح ہوگی، ہم نوجوانوں کی مایوسی کو دور کریں گے اور خواتین کے لیے بھی سازگار ماحول پیدا کریں گے۔ ان کے لیے ہنرمند تعلیم کی سہولت عام کی جائے گی تاکہ وہ بہتر روزگار حاصل کر سکیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور مردوں کے شانہ بشانہ چل سکیں۔ خواتین ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے اور ہم نے ان کے لیے ہر قسم کی آسانیاں مہیا کرنی ہیں۔ جو نوجوان اور خواتین کاروبار کرنا چاہیں گے، ان کے لیے حکومتی سطح پر آسانیاں پیدا کی جائیں گی، انہیں ریڈ ٹیپ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بینک ان کو آسان شرائط پر قرضے دیں تاکہ کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے اور لوگ کاروبار اور ملازمت سے بہتر موقع ملیں۔ صحت کا شعبہ، اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام کے لیے بہترین علاج معالجے کو یقینی بنایا جائے گا۔ انشاءاللہ ان کے لیے ایسا نظام بنائیں گے کہ انہیں مشکل وقت پر کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ ملک میں بھرپور نیشنلزم ہو، یعنی ہر طبقے کے لوگ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور جذبے اور یقین کے ساتھ کریں۔ ہمیں اپنے لوگوں پر پیسہ خرچ کرنا ہے تاکہ ان کے روزمرہ کی زندگیاں سنور سکیں اور ان کو یہ فکر نہ ہو، کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کے 2 وقت کی روٹی پورا کر سکے گا یا نہیں۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ بچوں کا پیٹ بھریں یا اسکول کی فیس ادا کریں۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم اب تک اس بات کو یقینی نہیں بنا سکے کہ غریب کو اپنے بچوں کے بھوکا رہنے کا خوف نہ ہو۔ یہ ان کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو اس فکر سے آزاد کریں۔ انشاءاللہ اسی لیے ہم نے کم از کم تنخواہ 50,000 روپے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ IPP خوشحالی لائے گی، اللہ کے حکم سے یہ ملک بچائے گی۔ بولو سب بولو، IPP ہے سب کی جان، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ہم چاہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ملکوں کی طرح یہاں بھی ہائی اسکول تک تعلیم مفت ہونی چاہیے اور سرکاری اسکولوں کی تعلیم کا معیار پرائیویٹ اسکولوں کے برابر لایا جانا چاہیے تاکہ غریب اور مڈل کلاس لوگ فیسوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پیسہ ہے تو پرائیویٹ اسکول میں جاؤ اور بہترین تعلیم لے کے آؤ، پیسہ نہیں ہے تو سرکاری اسکول میں جاؤ اور تعلیم کا معیار جہاں پہ نہ ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا پنجاب اور خاص طور پہ لاہور ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست ہے، جس کی وجہ سے بچے اور بوڑھے خاص طور پر متاثر ہو رہے ہیں۔ جوانوں کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں ہے۔ ہم اس ضمن میں بھی اقدامات کریں گے۔ پیٹرول اور ڈیزل کے معیار کو بہتر کرنا چاہیے اور جو وجوہات آلودگی کے باعث ہیں ان کو جڑ سے ہٹانا ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر سردیوں میں اس آلودگی میں بیٹھے رہیں۔ 3 مہینے کے لیے آلودگی ہے، اوپر سے سب بیمار ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم سب صاف کریں گے انشاءاللہ۔ اب آخر میں کہنا چاہتا ہوں میرے بہنوں اور بھائیوں، آئیں ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم سب سے پہلے پاکستان کا سوچیں گے، سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچیں گے، پاکستان کو آگے رکھیں گے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ باہمی جھگڑوں اور الزام تراشیوں کے بجائے ہم پورے یقین اور امید کے ساتھ ہنسی خوشی آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں اور ہم سب مل کر پاکستان کو حقیقت بنائیں، اصل میں پاکستان بنائیں۔ آمین۔ آپ سب کا شکریہ، آپ کی مہربانی۔
इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान, पंजाब और हाफिजाबाद के लिए ज़बरदस्त काम करेंगे. थैंक यू. حافظ آباد پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی سرپرست اعلیٰ جہانگیر ترین